بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات, ایک ہدف دیا ہے, وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات, تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے, جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا, کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو, لیکن آپ اگر مانتے ہو, قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگو, اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے, اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے, تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی, جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا, اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں, اور خون سے ہم نے گوشت بنایا, اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی, فکسونا العظام لحما, ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا, اس کی آنکھیں بنائی, اس کی ناک بنائی, اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے, اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے, وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا, دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے, پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے, وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے, لطیفے سنا رہا ہے. یہ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے, وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا. آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا, بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248, اس کا کیا جواب آئے گا. اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, میری بات سمجھ میں آنی نہیں. قرآن شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا, ایک ریاضی دان سے پوچھا, کیونکہ سائنس کا دور ہے نا, لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی, نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے, وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا, اس کا اللہ جواب دے رہا ہے, جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے, میں نے شہد کی مکھی اتنی چھوٹا سا کھوپڑا, اس کا کھوپڑی چھوٹی سی اس کی, اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا, یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا, کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا, اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا, اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے, اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے, 37.5, اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, وہ گھماتی. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں, پھر وہ انڈے دے گی, وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے, حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو, بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟
مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں, ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں, میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ, جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, غیبتیں سکھاتی ہیں, استغفر اللہ, یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ, بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے, بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے, شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے, بچوں کی ایسی, ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ, اگر اماں سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں ان سے معذرت خواہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی, یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے, کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا. تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے, پارسل کر رہی ہوتی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس, یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے ہیں, بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں, وہ جب ساس بنتی ہیں تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی, بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے, آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا ہے, یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے, جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے, اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہیں تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے, 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کرتی ہے, بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی, اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے بوسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے, وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے, اب تھوڑا سا ادھر سے, جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے, گھماتے ہیں نا تکوں کو, ابے ادھر سے جل رہا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار, یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا, آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو. کتنا برا لگتا ہے, ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا, نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا, بیان میں کیوں وہ کر رہے ہیں, بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ گھماتی رہتی ہے, گھماتی رہتی ہے, گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, 21 دن جب پورے ہوتے ہیں, وہ زردی اور سفیدی, نہ اس میں پر ہے, نہ رگیں ہیں, نہ دل ہے, نہ جگر ہے, نہ دماغ ہے, نہ چونچ ہے, نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں, یہ ڈاروین جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے, کروڑوں سال میں. ڈاروین میرے پاس ہوتا, میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں, یہ 21 دن میں بنی ہے. یہ کس میں بنی ہے, 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا, آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے.